اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ آپ چاہتے ملک اچھا ہو، یہ اچھا ہو، نہ خدا کا حکم ہے نہ نبی کا حکم ہے جی۔ اور قرآن تم کو تعلیم دیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اگر جو ہمارے حکم ان پر نازل تھے تورات میں انجیل میں، یہ اس کو جاری کرتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو اتنی خوشحالی دیتے ہم یہ اوپر نیچے سے رحمت میں رہتے، ہر چیز ان کو میسر ہوتی، ہر خوشحالی ان کے پاس ہوتی۔ یہ آیتیں دیکھ لیں۔ اور قرآن تورات انجیل سے افضل ہے، اور عظمت میں حضرت محمد مصطفیٰ سب سے جدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے خوشحالی تم پر آئے؟ مسئلہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اسباب لائے گا، وہی اسباب لے جائے گا۔ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، زمین آسمان کے سارے اکٹھے ہو جائیں، کسی کے نفع نقصان پہ نہیں کر سکتے جب اللہ تعالیٰ سے وہ نفع نقصان جاری نہ ہو، اس کا حکم نہ آئے۔ اب بتاؤ یہ حدیثیں کہاں کرو گے، قرآن کہاں کرو گے؟ خدا کو ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے، اور ماننا ہے زبان سے نہیں، دل سے ماننا، جو خدا سے وہ کام کرنے ہیں۔ پھر تمہارے ملک میں سب خوشحالی آئے گی، اغوا والے ختم نہیں ہوتے، دہشت گرد نہیں ختم ہوتے، تمہاری پوٹ آپس میں پڑی ہے۔ اب کون سی مصیبت اور تم نے لینی؟ اتنی مصیبتیں کافی نہیں ہیں۔ اب ایک ہی مصیبت ہے، زلزلے اور فلٹ آئیں، سب دھنسیں زمین میں۔ قرآن تمہارے لیے عزیز کتاب نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ رحمت اللہ عالمین نہیں ہے، ان سے جڑتے نہیں ہو، ان سے جڑتے ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، کافر ہو گئے ہو۔ اس لیے پہلے ہی فرما دیا تھا، تم ایک وقت آ گیا بڑے کثرت سے گیا، غصہ ان کا غصہ السیل، تم ایسے ہو گئے جیسے خشک نالی ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ انہلک وفینا الصالحون، کیا اچھے لوگوں پھر بھی ہلاک ہو سکتے ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اگر کثرت ہو برے لوگوں کی اور خدا کے نافرمانوں کی کثرت ہو تب بھی ہلاک ہو سکتے ہو، اگر جو تم میں اچھے لوگ ہوں۔ نیت پہ علیحدہ اٹھیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب جہاز گرتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں نمازی یا بے نمازی سارے مرتے ہیں۔ ہوائی جہاز چلتا ہے، گرتا ہے، سکھ ہندو مسلمان سارے مسلمان بچ جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جس کا ایمان کا معاملہ ہے وہ رحمت میں چلا گیا، جس کا نہیں ہے ایمان کا معاملہ پھر خدا کی رحمت اس پہ کہاں آئے گی؟ یہ دنیا تمہارے لیے ایک دن دو دن بھی نہیں ہے، ایسے سمجھو۔ پتہ چلتا ہے صبح کچھ ہے شام کو کچھ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بچ جائیں گے، پھانسی سے اس کو بچاؤ، پھانسی بچ گیا پھر بھی مرنا ہی ہے۔ ہوتا ہے کہ ایسے آ گیا حادثہ، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ بس وہ کیا بھائی گردے فیل ہو گئے، میں کہ اللہ کی رضا میں راضی، ان کے گردے نہیں فیل ہوئے وہ بھی مر گئے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو کچھ تکلیف پوچھتا، چلا گیا، گردے بھی تھے، عقل بھی تھی، شکل بھی تھی، بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں تھا، سب کچھ تھا، گیا نہیں گیا بولتا میرے گردے فیل ہو گئے۔ تو گردے نہ بھی فیل ہو تو بچے کا نئے لگا کے ہم چاہتے تھے اس کا بندوبست کر دیتے، لیکن دنیا کا کیا بند، ایمان کا بندوبست کر، جتنا جلدی چلا جائے دنیا سے اچھا ہے۔ اس کی زیادہ زندگی میں کسی مصیبت میں آ جائے، گردے فیل ہو گئے، کلمہ پڑھ، بس تسبیحیں شروع کر۔ دل میں آیا تھا کہ گردے بدلوا دو، خدا نے رحمت کی، لیکن میں نے کہا یہ اس کو مصیبت میں تو ڈالے گا۔ یہ ایمان کو اپنے مضبوط کریں، گردے آج کل پھر مر جانا تو کیا فائدہ ہوا گردے بدلوا کے؟ سوچے نا آپ، دنیا سوچتی ہے، کل نہیں پرسوں کتنے صحت مند جاتے ہیں۔ آقا جی کے صبح ہو شام کی انتظار میں نہ رہا کرو کہ تمہارا مسئلہ بہت نازک ہے آخرت کا، جس حالت میں جاؤ گے اسی حالت میں اٹھو گے، تو کوشش کرو اچھی حالت میں رہو۔ موت کے وقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کتنے چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ مہلت ملی ہے اس میں کچھ آخرت کا کر لو۔ دنیا کی طرف بہت مت بھاگو۔ ایک صحابی نے پوچھا دنیا سے کتنا کچھ انتظام کروں یا اپنا وہ، کیا کثرت خبز یقیم صلبک، ایک روٹی کا ٹکڑا مہیا کر لے جس سے تیری ہڈی کھڑی رہے، آخرت میں لگا رہے۔ بتاؤ کہ مسئلہ تمہارا نازک ہے آخرت کا، اسے اتنا مت سوچو، محتاجی سے بچو، ٹکڑا روٹی کا بچاتا ہے زندگی کو کافی ہے، ادھر لگے رہو۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل،
دنیا میں سے ایک پردیسی ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ایسے رہے کہ تم سفر میں ہے، سفر میں تجھے کیا سوچے پڑی، مکان بنانا، دکان بنانا، کہیں سایہ مل گیا بیٹھ کے پھر چل دیے. کہا میں بھی مسافر کی طرح ہوں، کہیں تھک جاتا ہوں تو تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، چل پڑتا ہوں. کیسی میٹھی باتیں. جس کے خدا عذاب دیتا ہے دنیا کے پیچھے زیادہ لگتا ہے. حدیث شریف، حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر برائی کا جڑ ہے دنیا کے پیچھے لگنا. اگر تم ایمان کے کام کرتے دنیا خود آ گئی، یہ اور بات ہے. اور صالح آدمی کے لیے دنیا کہاں اچھی ہے. جو صالح آدمی ہے اس کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، اس کو دنیا آ گئی تو خدا کی محبت کے کام کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غریبوں مسکینوں پہ رحم کرے گا، مسجدیں بنائے گا، کنویں کھودے گا، درس قرآن کے حدیث کے کھولے گا. اور دوسرے کو دنیا آ گئی، عذاب لائے گا تمہارے ملک میں، فرانسیسی فلم لائے گا، دوسری لائے گا، تمہارے گھر بار کو برباد کرے گا. وہ مال اچھا ہے اچھے آدمی کے لیے. بہرحال ہمارے دل میں اگر ایمان کا مسئلہ مضبوط ہو جائے، باقی چیزیں ہوں نہ ہوں نقصان نہیں ہے، بہت تھوڑی سی تکلیف ہے. آج کل پرسوں سب دنیا گئی ہے، سارے قدیمہ نکل رہے ہیں، تو تم بھی چلے جائیں گے، آگے امان ہے. خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. وہ نعمتیں، وہ رحمتیں قرآن میں ذکر کیا ہے اور حدیث میں آیا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. پھر وہ باتیں خدا نے کی، ہر قسم کی مصیبت تکلیف تم کو نہیں ہوگی، وعدہ ہے. ان اللہ لا. اور یہ ایسا سچا قرآن ہے، ایسے سچے رسول ہیں، آدمی عمل کرے جنت دوزخ سامنے دکھتی ہے بعضوں کو. اب بھی ہیں ایسے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. صحابہ بھی دیکھتے تھے، کہتے جنتوں والوں کو دیکھا ہے، دوزخ والوں کو دیکھا ہے، خدا کے عرش کو دیکھا ہے. ایمان کی مضبوطی کے لیے آگے کشف اور مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں. یہ اسلام بہت زبردست مذہب ہے اور رسول اللہ برحق اور حق رسول ہیں. جیسے ہمارے بعض پاکستانی کہتے ہیں، بڑے لفظ دل ہوتے ہیں، حق نبی، حق نبی. خدا کی قسم حق نبی، واللہ باللہ تعالی تمہاری ہر رحمت کا دروازہ کھل سکتا ہے، ہر مصیبت ناممکن دور ہو سکتی ہے اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. ان کی خصوصیت خدا نے، تمہاری حکومتیں چلیں، تمہارے ملک میں رحمتیں ہوں، تمہارے میں آپس میں محبت ہو، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ سب مصیبتیں چلی جائیں. آقا جی نے کہ اگر تم خدا کا حکم جاری نہیں کرو گے اور لوگوں کو اچھے کاموں پہ نہیں لگاؤ گے، ضرب اللہ قلوب بعضکم علی بعض، خدا تمہارے دل ایک دوسرے سے ٹکرائے گا، پھوٹ پڑے گی تم میں. پڑی ہوئی ہے نا کراچی میں. اب MQ کے 2 ہو گئے، پھر 3 ہو جائیں گے، پھر 100 ہو جائیں گے. پیپر کے بھی ایسی ہیں، لی گئی. یہ سب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے نا. تم کو یہ ہڈی کے پیچھے لگاتے، خدا کے پیچھے تم نہیں لگاتے، نبی کے پیچھے. ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اگر یہ کریں بھی یہ کام، لیکن بیچ میں خدا رسول کا مسئلہ رکھیں نا، وہ نہیں رکھتے. اگر وہ رکھیں تو لاکھ پارٹیاں بنے، اور اچھا کہ ایک دوسرے سے سبقت کریں خیر میں. بس قرآن میں سابقون جو خیر میں سبقت کریں. یہ خیر کو چھوڑ کے شر میں سبقت کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگانا اور چیزیں لگانا، خدا رسول کی تعلیم سے ہٹ کر چلنا. کہاں یہ کامیاب ہوں گے؟ ملک خدا کا، تم اپنی مرضی کرو. خدا ڈھیل دیتا ہے، اس لیے ڈھیل دوستی دیتا ہے. کوئی اپنے کو خدا کہ بھی ڈھیل ہے. فرعون نے 400 سال خدائی کی، خدا نے ایک دم مارا اس کو، پھر بھی بھیجا موسیٰ کو، بولا اب بھی باز آ جا. نہیں باز آیا تو کیسی خدا کی پکڑ آتی ہے. تو اللہ کے معاملے میں احتیاط کریں. یہ نہ کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم آگے نکل گئے. تمہارے پاس ایٹم بم بھی آ گیا، عدد کی قلت ہے، پٹرول کی قلت، ہر چیز موجود ہے، لیکن جب ایمان کھو بیٹھے سب بیکار ہو گیا. اگر تمہارے پاس ایمان مضبوط ہوتا تم کو بندوق ہی کافی تھی. خدا کی قسم تم کو ایک بد دعا کافی تھی ان پر کہ تم مقرب ہو بارگاہ الہی. خدا بڑی غیرت رکھتے اپنے محبت والوں سے. دیکھا نہیں حدیث قدسی میں آقا جی نے کہا، خدا کہتا ہے جو میری کسی دوست سے زیادتی کرے میں شیر کی طرح جھپٹا مارتا ہوں، چیر پھاڑ دیتا ہوں. ہاں تو خدا سے دوستی مدد والی زبردست ہے، لوگوں سے، کافروں سے، چین سے. یہ کمزوری ایمان سب سے بنا کے رکھو، خدا رسول سے بنا کے رکھو.
اس کے بعد جن سے بنا وہ بھی بناؤ، وسائل ہوتے ہیں، لیکن خدا رسول کے معاملے کو توڑ کر نہیں، غیرت دین اسلام رہے۔ کافروں سے بھی رابطہ رکھو، سیاستدانوں سے بھی رابطہ رکھو، لیکن بیچ میں خدا رسول کا مسئلہ رکھنا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ دنیا داری کرو، دینداری کرو، تجارت کرو، جو مرضی دنیا کی علوم میں چلو، لیکن خدا رسول سے رابطہ رکھ کے چلنا ہے، تو تم دین میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، سیاست میں کامیاب، ہر چیز میں کامیاب، کہ تمہارے ساتھ خدا کی رحمت ہے۔ خدا کی رحمت نہ ہو انسان نہیں چل سکتا۔ اور یہ فیصلے پہلے بھی ہوئے، قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ان کے تذکرے قرآن میں دیے ہیں، کہانیاں تو نہیں دی ہیں کہ ان کا یہ معاملہ ہو گیا تھا، ہم نے بڑی رحمتیں کی تھی، پھر نافرمان ہو گئے تھے، پھر ان کے لیے حالات دوسری طرح بدل گئے۔ ہاں، مصیبتیں آئیں، عذاب آئیں، فلڈ آئے، زلزلے آئے، دیکھیں آگ برسی، بادل کے نیچے جمع کیا گیا، گرمی بھیجی گئی۔ پہلے خدا کے کاموں کو ہی جانتا ہے، جب سخت گرمی ہوئی خدا نے ٹھنڈا بادل بھیجا، وہ جو چھپے ہوئے تھے سارے آگے کوئی ٹھنڈک آئی ہے۔ جب بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے تو خدا نے کہا ریح فیہا عذاب علیم، عذاب علیم، ہم نے سخت عذاب رکھا تھا، وہ عذاب برسا، آگ سب جل گیا۔ دیکھا خدا کو کسی کے پکڑنے میں دیر نہیں، دیکھنا ایک دم آدمی خودکشی کر لیتا ہے، پکڑنے میں دیر تو نہیں لگتی۔ تو خدا کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رابطہ محبت کا معاملہ نہیں توڑنا چاہیے۔ آقا جی کہ میں تم کو ہر چیز سے عزیز ہوں، اور میں تمہاری لیے رحمت مہدا، خدا سے ایک رحمت بھیجا گیا ہوں۔ تتفلتون من یدی، میرے ہاتھوں سے نہ نکلو، مجھ سے جڑو۔ آپ چاہتے رحمت آئے تو رابطہ کریں حضرت سے، اور رابطہ کیسے؟ جن کاموں میں کہا ان کاموں سے جڑیں۔ پھر آگے جو علمی معاملہ ہے ان کے رابطے کا، ایک تو نظریات قرآن تفسیر کی تفسیروں سے یہ ہے، ایک ہے کہ اگر فیض جاری ہو جائے آپ ان کو حیات النبی دیکھیں گے اور ساری کائنات پہ حاوی دیکھیں گے کہ ساری کائنات ان کی مٹھی میں ہے، کہ جدھر رحمت سے دیکھتے ہیں حالات اچھے ہو جاتے ہیں، جہاں ملال ہوتا ہے رحمت کی نظر ہٹتی ہے وہاں مصیبت، فلڈ، زلزلے، پھوٹ، ہر قسم کا عذاب آتا ہے۔ یہ عالمین سب رحمت للعالمین کے نیچے، وما ارسلناک الا رحمت، ان کے نام سے رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ عمل ابھی کیا نہیں، فقط درود شریف ہی شروع کر دے، کچھ عرصے کے اندر دیکھے کہ حالات میں ٹھنڈک آ جائے گی، رحمتیں نظر آئیں گی، سازگار ہونے شروع ہو جائیں گی۔ ایک صحابی کو 3 دفعہ جب درود کا کہا، اس سے کہا میں ہر وقت کروں گا، کہا تکفا ہمک، جو چاہے گا وہ ہونا شروع ہو جائے گا، ارادے پورے ہوں گے، رحمتیں آئیں گی۔ یغفر ذنبک، اگر گناہ ہے تو خدا اس میں معافی رکھے گا، سزا نہیں ملے گی۔ کیا چاہیے؟ جب ان سے محبت کر گیا، اور اب مطلب کے لیے لوگ آتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر مطلب کو محبت میں بدل دیں، پھر یہ دیکھیں کتنا کرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے یہ نیت فانی اس لیے فائدہ نہیں دے گی، اور اگر فائدہ دے گی کہ ہم اس سن کر ان سے جڑنے کی کوشش کریں، سننے تک نہ رہیں۔ مریض دوا کا پتہ چلا، پرہیز کا پتہ چلا، پھر ڈاکٹر سے رابطہ نہیں رکھا، دوا پرہیز نہیں کی یا ادھوری کی، وہ مریض مرے گا یا بچے گا؟ بتائیں۔ ایسے روحانی طور سے تم مریض ہو، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے محبت نہیں کی، کچھ بات مانی کوئی نہیں مانی، جیسے مرضی چلے، یہ تمہارا اسلام میں تمہارا ایمان مضبوط ہے؟ یہ کشتی کسی وقت ڈوب سکتی ہے اچانک۔ ایمان مضبوط ہے، دل مضبوط ہے، نیت مضبوط ہے، خدا رسول کا وعدہ ہے، حقا علینا، ہم نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کرم کے تقاضے سے کہ ایمان والوں کو فتح ہونی ہے، کسی حال میں ہو۔ اللہ جب فتح دیتا ہے تو اس کے عجیب معاملے ہوتے ہیں، کبھی جنگ سے فتح، کبھی بغیر جنگ سے فتح۔ ان کو بغیر جنگ سے فتح دے دی، سمندر میں ڈبو دیے، جنگ آئی نہیں، چلو بیٹھ جاؤ آرام سے حکومت کرو۔ موسیٰ نے کہا کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ توپے چلاؤ نہ ایٹم بم چلاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، سب کو گھیرے میں لے لیا جیسا چاہے۔ ہاتھی والے اب زبردست ہیں،
خدا نے کہا ہم چڑیوں کو زبردست بناتے ہیں، کرو مقابلہ۔ چڑیوں نے ہاتھیوں کا بوگس نکال الم ترى كيف فعل ربك، اے محمد مصطفیٰ ان کو سنائیں، ان کو بتائیں تمہارا رب ایسے ایسے کام کرتا ہے، چڑیوں سے ہاتھیوں کو مرواتا ہے۔ قرآن میں تم کیا سوچتے ہو کہ رات کو تم سو صبح نہ اٹھو، یا صبح تمہیں زمین لے مرے نیچے؟ اللہ تعالیٰ کے معاملے سے ڈر، ساری چیزیں مہیا ہوں پھر بھی ڈر، ناراض ہو گیا سب کچھ جا سکتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وسائل، خدا چاہے بغیر وسائل کے تمہاری کشتی ترا دے گا، بغیر وسائل کے زندہ رکھے گا، بغیر وسائل کے باپ کو پیدا کیا، ماں کو پیدا کیا۔ یہ سارا ہوا نہیں ہوا؟ کتنے معجزے قرآن میں ذکر ہیں، وسائل نہیں تھے، وسائل ایسے ہی بن گئے، ایسے ہی بن گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایمان کو مضبوط کرو، وسائل کو بھی کرو۔ وسائل کے متعلق کیا کہ اگر دشمن تم پہ حاوی ہوتے ہیں، اعدوا لهم ما استطعتم، کہ زیادہ مصیبت میں مت پڑو، مسئلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، کچھ نہ کچھ تم کرو جتنی تم سے ہو سکے، آرام سے، استطاعت سے، دشمنوں کے مقابلے، اسلحہ کی تیاری، جنگ کی تیاری۔ پریشانی میں نہیں ڈالا، لیکن کہا ایک بات بہت ضروری ہے، اگر وہ بیچ میں نہیں ہوئی، اگر تمہارے اسلحہ ہیں یا نہیں ہے، تمہارا مسئلہ نہیں چلے گا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فتح اللہ سے جب تک نہ آئے نہیں ہوتی ہے، اسلحہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ کم من فئة قلیلۃ غلبت فئة کثیرہ، کتنے لوگ تھے، بہت کم تھے عدد میں، لیکن اکثریت پہ حاوی ہو گئے۔ یہ قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ادھر شرط لگائی ہے کہ تم ایمان والے اگر بن جاؤ ہم تم کو بلندی رکھیں گے، لیکن اسلحہ کی شرط نہیں لگائی ہے، لیکن کہا یہ کرنا چاہیے تم کو، باقی ہماری مرضی، ہم جو کریں تمہارے حالات کو دیکھ کر۔ تم کو کہا شفا ہم دیں گے، لیکن تم ڈاکٹر سے یہ مریض کا مسئلہ چلاؤ، دے نہ دے ہماری، دیکھتے ہیں کہ انسان کے ڈاکٹر پر عقیدہ نہ کرے، خدا پر کرے تو خدا اس کے لیے ایک مشکل پیدا کرتا ہے۔ بڑا ڈاکٹر نا دنیا کا بڑا، لندن میں، ادھر بچے گا، ادھر سے جنازہ آ گیا، اللہ ہی بچاتا ہے، خود ہی نکل رہے، ڈاکٹر بھی رہ گیا۔ اللہ چاہتا تو گھر میں ہی بچا لیتا، ایک چھوٹی سی دوا سے بچا لیتا۔ تو کبھی ڈاکٹر کی دوا شفا دیتی ہے، کبھی نہیں۔ تم کو سمجھانا تھا کہ شفا ہم ڈالتے ہیں، ڈاکٹر نہیں ڈالتا۔ اس لیے تم کو سمجھ ہونی چاہیے، شفا اللہ سے، رحمت اللہ سے، رزق نہیں تجارت کی، میں بھی یہی تجارت کروں گا۔ اس نے اس تجارت کی، اس نے کروڑ کمائے، یہ تجارت کیا، ادھار چڑھ گیا اوپر، اب اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جیل میں دیتے ہیں، اب اس کے لیے ضمانت کرو، ضمانت اب وہ جی پیر صاحب سے وظیفے لاؤ، یہ لاؤ، منتھ، پھر جیلوں میں وظیفے شروع ہوتے ہیں، دیکھا۔ اب اس کو اللہ کا خیال آیا، کل بھی ایک آیا، بولا جی ہمارے 35 لاکھ پتہ نہیں 80 لاکھ یہ ہوگا، ایک اور آما 77 لاکھ 77 لاکھ، تو پھر جا امریکہ سے تاجر لوگوں سے مشورے کر ہمارا۔ اب اس کو خیال ہے جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی نا، یہ کشتی ترنی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر نمازیں کہتے ہاں جی کریں گے، بتائیں جو آپ بتائیں گے ہم کریں گے، جو آپ بتائیں گے، کھوتی پھنسی ہوئی ہے، جو آپ بتائیں گے، مرتا کیا نہ کرتا۔ تو پھر ایسے چلنا ہے، مرتا کیا نہ کرتا ہے، یا محبت سے چلنا ہے؟ اگر تم کو رزق اچھا چاہیے ہے، سڑکیں اچھی چاہیے، خدا دنیا کو بھی جنت بنا دی، کوئی حرام تو نہیں ہے، اچھے بنگلے، اچھے یہ چیزیں۔ آپ نے دیکھا کہ حدیث میں میری امت کے بعد لوگ، اس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ بہت گدے نرم اس پہ وہ ہوں گے، پھر بھی خدا کے قریب ہوں گے، کہ خدا کو بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ پسند کرتا نعمت اپنے بندوں پہ، دیکھے حدیث میں، اگر اس کی جوتی اچھی ہے، اس کا کالر اچھا ہے، اس کا بوٹ اچھا ہے، لیکن فخر سے نہیں پہنا خدا کی نعمت سے، اظہار یہ پسند کیا خدا نے نبی، اگر فخر سے پہنتا ٹھیک نہیں ہے۔
اور کبھی اس کے برعکس بھی پہنے، ان کے ساری خاک ساری، کہ تیرے آگے میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، میں تیرے آگے پوزیشن، پیوند والے کپڑے پہنے، آقا نے پیوند والے بھی ڈالے، دوسرے ڈالے۔ بہرحال مسئلہ لمبا ہو جائے گا، تو ہم کو تم کو ٹھیک ہونا چاہیے، کافی مصیبت آئی ہوئی ہے، اور اس مصیبت کو بڑھانا ہے، گھٹانا ہے، اگر گھٹانا ہے تو ابھی بھی سانس باقی، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، سانس ختم ہو گئی تو سمجھو فیصلہ ہو گیا، جس نے جہاں جانا تھا چلا گیا۔ تو کلمہ پڑھا ہے تو عہد کو پورا کرو خدا سے، رسول سے۔ ہاں، نماز پہلا رکن ہے اسلام کا، ہاں، اس کے بعد دوسری سب تم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اب تم سب چیزوں سے ہٹ جاؤ اور رخ دو حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ ہاں، زمانے کو نہیں دیکھنا ہے، چکر بازی کو نہیں دیکھنا ہے، سب سے بنا کے رکھے نہیں دیکھنا ہے، خدا رسول سے بنانی ہے۔ اور جتنی ہمتیں کرو، جو نہیں ہے اس کمزوری کو اپنی محسوس کرو، اس سے معافی مانگو۔ ہاں، پھوتی خانی مت کر، ہم سے اتنا نہیں ہوتا ہے، یا غلط لفظ نہ نکالو، بس اتنا ہی کافی ہے، ہم نہیں۔ جو کہا ہے، خدا کسی کو مکلف نہیں کرتا اس کی طاقت سے زیادہ، اسے جو ہم کو کہا ہے ہماری طاقت کی استطاعت کے مطابق کہا ہے، وہ ہم کریں۔ اگر ایمان کی کمزوری، اللہ سے معافی مانگیں تو آسرا سے دور کریں، 2-3 نمازیں پڑھے، دوسری کو گھر میں پڑھ لے، پھر مسجد میں پڑھے، اور کہیں ابھی صحیح میرا مسئلہ نہیں ہو، صحیح مسئلہ ہو جب 5 نمازیں جماعت سے ہوں۔ اور آقا نے کیا بحث نہیں کرنا ہے، اگر تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، نہ تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا، نہ تمہارے میں ایمان ہے آقا جی نے کہا، آپس میں محبت رکھنی ہے۔ بریلی دیوبندی مسجد نہیں کہنا ہے، اللہ کی مسجد کہنا ہے۔ جو مسجد میں گئے اس میں دیوبندی، بریلی، تبلیغی جماعت کے ساتھ گھس کے نماز پڑھ لینی ہے۔ جو واز کرے عالم دیوبندی بریلوی، آپ نے اس کو اب نہیں سوچنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ خدا کا رسول کا کلام کوئی بھی ہم کو سنا دے، وہ سننا ہے اس سے۔ جہاں وہ اختلاف کے مسئلے میں جائے اس وقت آواز میں بھی نکل جائے، کوئی بات نہیں، وہ دیوبندی ہو، بریلی ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی ہو، بیٹھنا نہیں، اس لیے وہ تم میں پھوٹ ڈالے گا اور تمہارے ذہنوں کو خراب کرے گا۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ نے منع کیا ہے کہ تم بھائی ہو، وہ تم کو بھائی کو نفرت میں پھیلائے گا۔ قرآن المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے۔ آخر کیا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یحقر ولا یخذل ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، ایک دوسرے کو منہ دو۔ اب بتاؤ، بریلی کی مسجد ایک کھاڑی، اب دل بن جڑیں گے؟ اس ساتھ دیوبندی بیٹھا ہوا، اس نے بات کیسے کہا، کندھا مارا، سمجھنا یہ کیا، یہ مسلمان ایسے، اس کا دل خراب کیا، اسے دیکھ لیا کندھا مار رہا، اس آنکھ مار رہا، کرتے ہیں نا ایسے، ایسے نہیں کرنا، منع ہے۔ ہاں، وہ اختلاف کی بات، جہاں سے بات کرتے کسی مسئلے میں آپ محبت سے کریں، جہاں اختلاف کی بات چھیڑے، بولے علماء اختلاف ہے، جو دیوبندی کچھ کہتا ہے، بریلی سب علماء ہے، جماعت اسلامی کچھ کہتی ہے، اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا ہے۔ ہمیں منع آئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے، ہمیں منع آئی ہے، قرآن میں آئے سے بتاؤ اس کو کہ ادھر تک تم چلیں آگے، اب تو کہتا ہے ایسا یا ایسا، اس مسئلے کو یہیں رہنے دو، ورنہ ہمارے میں پھوٹ پڑے گی۔ یہ منع ہے قرآن میں، حدیث میں، بلکہ اتنا سخت منع ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اسی وجہ سے، بحث کی وجہ سے، کیونکہ علم ایک سمندر ہے، اس کی تہہ کو کسی نے عبور نہیں کیا، نہ تہہ تک پہنچا ہے، جتنی سمجھ آئے باقی معاف ہے، نہ آگے جائے گہرے پانی میں۔ اگر یہ پرہیزیں تم نے کی جو قرآن حدیث سے بتائیں، اپنی بات سے نہیں، میں لکیر کا فقیر ہوں، قرآن حدیث کی بات میں اتنی سوچتا نہیں ہوں، واقعہ قرآن میں حدیث چلتا ہوں، پھر دوسری باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، کسی ولی کی ہو، کسی نبی کی ہو، کسی بزرگ کی ہو، اس میں پڑھتا نہیں ہوں، اس کا مطلب وہی جانے، اس میں یہی کہ نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اس بزرگ نے، اس پیر نے، یا دوسری نبی کی شریعت میں، واللہ عالم، بس۔ اب میں بھائی بند کرتا ہوں، باتیں ابھی بہت آ رہی ہیں تو اتنی کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔